أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے ہم لوگ سورہ احزاب کی 5 آیتوں کی تفسیر سن چکے ہیں. آج جو آیت ہے وہ 6ٹھی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا یعنی زیادہ حقدار ہیں مومنین کے ان کی ذات کے مقابلے میں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور قریبی رشتہ دار بعض کے زیادہ حقدار ہیں مہاجرین اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں. ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرو. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. یہ ترجمہ ہے. اب اس کی تفسیر سمجھیے. اس سے پہلے ہم اور آپ جو ہے کل گزشتہ ایک آیت کی تفسیر ہم نے سنی تھی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اس سے پہلے کی آیت جو ہم نے پرسوں سنی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وتوکل علی اللہ ولا تطع الکافرین. اے نبی جی اللہ پر بھروسہ کیجئے، کسی کافروں، منافقوں، مشرکوں کی بات نہ مانیے. یعنی اس پر سوال ہو سکتا تھا، آدمی کے دل میں ڈر پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم اگر کافروں کی حکومت ہے، ظالموں کی حکومت ہے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. اس پر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر اس کے بعد اسی آیت کے بارے میں کل گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. پھر اس کی پوری تفسیر ہو گئی ہے. ایک بات چھوٹ گئی تھی، بہت اہم بات لکھی تھی، وہ ضروری سمجھا ہم نے بیان کرنا آپ کے سامنے میں، کہ پہلی آیت میں جو اللہ نے کہا کہ مسلمان ہو کر دشمنوں سے خوف مت کھائیے، اللہ سے ڈریے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی سے خوف کھائیے، ان کے علاوہ دوسروں سے نہیں. تو اسی کے بارے میں اگلی آیت میں کہا کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں. ایمان والا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کافروں کا ڈر پیدا ہو، منافقوں کا ڈر پیدا ہو، اور مشرکوں کا، ظالموں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا ڈر اور خوف پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کے سینے میں اللہ نے 2 ایسی حالت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرے اور غیروں سے ڈرنا بھی اس کے اندر پایا جائے. اگر ایمان والا ہے تو ایک صفت اس کے اندر ہے، اس کا دل ایک ہی چیز کا تقاضا کرے گا، وہ یہ کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اگر وہ غیر اللہ سے بھی ڈرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی خوف کھاتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے سینے میں ایمان نہیں. بہت بڑی بات ہے. گویا یوں کہنا چاہ رہے ہیں ایمان والا ہو اور وہ کسی اور سے ڈرے، اللہ کو چھوڑ کر، یہ ممکن نہیں. اور آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ہم اور مسلمان جو پریشان ہیں، وجہ اس کی یہ ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ڈر جو ہے غیر اللہ کا، خوف جو ہے غیر اللہ کا ہے. ہر روز آئے دن ہم ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون نقصان پہنچا دے گا، کون کیا کر دے گا، ہم کیوں اس کے خلاف بولیں، وہ جو کرتا ہے کرنے دو، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. تو غیروں کا ڈر سینے میں ہے اور منہ پر یہ ہے کہ ہم ایمان والے.
تو یہ دوہرا چریتر ہے، دوہرا رویہ ہے، دوہری اخلاق کی باتیں ہیں کہ سینے میں ایمان کا دعویٰ ہو اور غیروں سے ڈر ہو۔ اللہ نے ایسا کسی مومن کا دل نہیں بنایا۔ یہ کل کی بات ہے۔ آج کی بات میرے بزرگوں بہت اہم باتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے تو قرآن کی تفسیر کی ہر بات اہم ہے، آپ اس کا احساس کر رہے ہوں گے، لیکن آج کی بات جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گویا کہ امت کو پیغام ہے، ہمیں اور آپ کو پیغام ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہمارے اور آپ کے دل میں حضور کا کیا مقام ہونا چاہیے، حضور ہمارے لیے کتنے بڑے ہیں، کتنے محترم شان ہیں، اور کتنا آپ کا اعلیٰ اور ہائی لیول کا ہمارے سینے میں محبت ہونی چاہیے، آپ کا پیار، آپ کی عظمت اور آپ کا اکرام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مومنین کے لیے، مسلمان جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ان کی ذات سے زیادہ حقدار ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہماری ذات، ہمارا دل، ہمارا نفس ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، بھئی روزہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اتنا گرمی ہے، بہت پریشانی ہے، دن بھر کام کرنا، کیا روزہ رکھنا، چھوڑو ہٹاؤ، یہ ہمارا نفس چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور کے اخلاق، حضور کے فرمان، حضور کی باتیں کیا کہتی ہیں کہ روزہ رکھنا، اور گرمی کا روزہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ پیاس کی شدت جب انسان کو لگتی ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ روزہ اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے خوف سے، میرے ڈر سے، یہ ایمان لانے کی وجہ سے میری بات مان کر کے دیکھو کیسا روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس میں تڑپ رہا، تو اللہ کو یہ پسند آتا۔ تو ہمارا نفس کہتا ہے کہ اتنا گرمی میں کیوں روزہ رکھیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اب نبی کی بات زیادہ حقدار ہے کہ ان کو مانا جاوے، اپنے دل کی خواہش کو سائیڈ میں رکھا جاوے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو اور ہمارے جان کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی آدمی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس آدمی سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے کہ تو میرے نبی کے شان میں گستاخی نہ کر، اور ہمارے جان کا خطرہ ہے کہ میں اگر اس آدمی کو بولوں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، مار ڈالے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مر جانا یہ زیادہ آسان ہے بمقابل اس کے کہ حضور کی گستاخی اپنے کان سے سنو۔ کیوں؟ کہ تمہارے اوپر نبی کے احسان بہت ہیں، ہمارے اوپر نبی کے احسان کتنے ہیں۔ ایک روایت حضور فرماتے ہیں انما مثلی و مثل امتی، میرا اور میری امت کا مثال کیا ہے؟ میری امت کی مثال یہ ہے کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہ، میرا اور میری امت کی ایک مثال ہے۔ اور کیا مثال ہے؟ کہ ایک آدمی ہے، اس نے آگ جلائی، کسی جگہ پہ گڑھا کھودا، چولہا جلایا یا آگ جلائی، وہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی آگ جلایا۔ آدمی کی مثال دے کر حضور گویا اشارہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے جہنم کی آگ جلائی۔ تو ایک آدمی نے آگ جلائی، اس میں کیا ہوا؟ پرندے پتنگے وغیرہ آ کر اڑنے لگے۔ ہمارے یہاں بھی اڑتے ہیں نہیں؟ لائٹ کے موقع پر جب آگ، پہلے تو ایسی لائٹ نہیں تھی، تو وہ جو آگ جلائی جاتی ہے جہاں پر ایسی لائٹ نہ ہو تو پتنگے آ کر کہاں اڑتے ہیں؟ گرتے ہیں، اس آگ میں گرتے ہیں۔ شمع اور پروانہ جس کو کہا جاتا ہے، شمع منا آگ کی روشنی، آگ کی لپٹیں، اور پروانہ وہ جو کیڑے اڑتے ہیں جس کے پر ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اور آپ لائٹ کے پاس میں وہ کاغذ بھگا کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے چپکنے کے لیے۔ پورے علاقے میں دیکھا ہوگا ہم نے، جہاں بھی لائٹ لگی رہتی ہے وہاں اڑنے لگتا ہے، اس کو پروانہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آگ جلائی اور اس آگ میں وہ پروانے آ کر گرنے لگے، تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پروانے کا، کہ وہ گر رہا ہے جان بوجھ کر۔ تو کوئی آدمی آ کر کے اس پروانے کو بچانے لگے،
کہ تو آگ میں نہ گر، تیرا نقصان ہوگا، تو جل جائے گا، تو مر جائے گا۔ ان پرندوں کو، ان تتلیوں کو، ان پتنگوں کو اس آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے، تو اس بچانے والے کا کتنا بڑا احسان وہ پتنگا جانے گا۔ ایک مثال جو ہم اور آپ نے شاید 2ویں یا تیسری کی کلاس میں، یہ میرے دماغ میں ابھی یہ بات آئی ہے، اس سے پہلے بالکل نہیں تھی، جب میں یہ کتاب کے مطالعہ کر رہا تھا اس کے لیے تفسیر اور یہ لکھ رہا تھا، اس وقت میرے دماغ میں یہ مثال بالکل نہیں تھی۔ شاید آپ کی محبت اور آپ کے سننے کے جذبے نے یہ مثال ایک ہمارے دماغ میں ڈالی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پتنگے کو جو آدمی آگ سے بچائے گا، وہ پتنگا کتنا بڑا احسان مانے گا اس آدمی کا۔ اس کی مثال ہم اور آپ نے 2ویں یا تیسری کی کلاس میں، شاید آپ کے یہاں اس کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہندی کی کتاب تھی، اس میں یہ ہے کہ ایک کبوتر اور ایک یہ مدھو مکھی، ایک مدھو مکھی اور ایک کبوتر کی دوستی کیسے ہوتی ہے۔ مدھو مکھی جو ہے وہ کہیں پر جا کر کے گر جاتی ہے پانی وغیرہ میں۔ مدھو مکھی سمجھتے ہیں نہیں؟ مدھو مکھی کسے بولتے ہیں یہاں؟ کیا بولتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ تو شہد، وہ عنوان چونکہ وہی دماغ میں آیا، حالانکہ بچپن میں پڑھا تھا، اچانک سے یاد آنا کہ واقعتاً آپ لوگ سن رہے ہیں بڑے غور سے، یہ اس کی نشانی۔ تو وہ عنوان ہی، اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے، کبوتر اور مدھو مکھی کی دوستی۔ وہ کیسے ہوئی؟ وہ شہد کی مکھی پانی میں گر جاتی ہے۔ اب قصہ ہے لیکن اگزامپل بڑی بہترین یہاں پر فٹ ہوگی، اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شہد کی مکھی پانی میں گر جاتی ہے اور وہ پانی سے نکل نہیں پاتی ہے۔ تو ایک کبوتر نے دیکھا کہ شہد کی مکھی پانی میں گری ہوئی ہے اور وہ نکل نہیں پا رہی ہے، تو اس نے اپنے چونچ میں ایک پتا لیا، پتا لے کر کے اس نے جا کر کے وہ شہد کی مکھی کے سامنے میں رکھ دیا، اور وہ شہد کی مکھی الٹتے پلٹتے اس پتے پر آ گئی۔ اب اس نے اپنا پر سکھایا اور اڑ گئی، لیکن اس کو، اس کبوتر جس نے اس کی جان بچائی، اس کا احسان یاد رہا۔ یہ میں نے بتایا کہ وہ جو حضور جو مثال دے رہے ہیں کہ آگ جلائی، اس میں پتنگے گر رہے ہیں آ کر، اس پتنگے کو جو بچائے اس کا وہ کیسا احسان مانتا ہے، جیسا یہ شہد کی مکھی نے کیسا احسان مانا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے احسان یاد رکھتے ہیں۔ تو ایک وقت آیا، کئی مدت کے بعد، اس واقعہ، اس کہانی کے اندر جو بات ہے کہ ایک وقت آیا کہ کبوتر کے لیے ایک شکاری نے جال بچھایا، اس جال میں آ کر وہ کبوتر پھنس جاتا ہے۔ ادھر سے وہ شہد کی مکھی اڑ رہی تھی جس کی اس کبوتر نے جان بچائی تھی، تو دیکھا اس نے کہ یہ کبوتر پھنسا ہوا ہے اور شکاری اس کو لے کر جائے گا، نقصان پہنچائے گا، تو یہ شہد کی مکھی جاتی ہے اپنے چھتے کے اندر، اور چونکہ وہ شہد کی مکھیوں کی رانی تھی، وہ اپنی ساری شہد کی مکھیوں کو آرڈر دیتی ہے کہ چلو ذرا ہمارے احسان کرنے والوں کو، جس نے میری جان پانی میں ڈوبنے سے بچائی تھی، اسے بچانا ہے۔ تو ساری شہد کی مکھی آتی ہے اور شکاری جو شکار کر کے کبوتر کو لے جا رہا تھا اس کو کاٹنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شکاری ہے اس کو چھوڑ کر کے بھاگتا ہے اور وہ کبوتر اڑ کر چلا جاتا ہے، شکاری سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا، اس میں وہ پتنگا، وہ چھوٹا سا شہد کی مکھی کی مثال ہے، اس نے کیسے احسان مانا اپنے جان بچانے والوں کا۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری ایسی مثال ہے، ایک آدمی نے آگ جلائی، اس میں وہ پتنگے جیسے گر رہے تھے، تو پتنگے کو بچانے والا جیسا وہ پتنگا ان کا احسان مانے گا، ایسے ہی تم سارے کے سارے اللہ کی جہنم کی طرف، اپنے نفسانی خواہشات، گناہوں کی خواہش، برائیوں کی طرف، جوا، شراب اور زنا وغیرہ وغیرہ چیزوں کے ذریعے سے تم جہنم کی آگ کی طرف جا رہے تھے، میں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر کے میں جہنم کی طرف سے کھینچ کر نکال رہا تھا اور ہٹا رہا تھا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی جب دین کی دعوت لے کر آئے تو اس دین کی دعوت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے تو جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ تو جیسے وہ شہد کی چھوٹی سی مکھی اپنے جان بچانے والے کا احسان مان رہی ہے، اللہ کے نبی اس حدیث کے ذریعے سے گویا ہمیں سنا رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں میرا احسان مانو۔ اس سے بڑا احسان حضور کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں حضور کے بدلے میں اللہ ملا۔
حضور ہی کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے، اور حضور ہی کے ذریعے سے ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی رضامندی ملے گی، حضور ہی کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملے گا، حضور ہی کی وجہ سے ہمیں کل پل صراط کے موقع پر، جبکہ 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال چڑھنا، 500 سال برابر چلنا، پھر 500 سال ادھر ڈھلان کی طرف اترنا، اتنا لمبا راستہ ہے، حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہم اور آپ بجلی کی طرح اس راستے پر پار ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پیاس کی شدت میں مر رہے ہوں گے، حضور کی وجہ سے کل آب زمزم جب حوض کوثر جب حضور کے ہاتھ سے ہم پئیں گے، ہماری پیاس کی شدت ختم ہوگی، جنت میں جانے تک ہمیں پیاس بھی نہ لگے گی۔ اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار جو ہوگا، اللہ کو جو ہم دیکھیں گے، ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، بنا دیکھے اللہ کو مانا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رب ہے، اس اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا جو نصیب ہوگا، وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو آپ کے احسان ہم پر بہت زیادہ ہیں، اس امت پر بہت زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، لہذا ان احسان کے بدلے میں اگر حضور کی گستاخی کرتا ہوا کوئی آدمی اس گستاخ کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے دے تو بہت معمولی سودا۔ اس کے لیے میرے دماغ میں واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن وقت زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے میرے بزرگوں، ہمارے اور آپ کے سینے میں اپنی جان سے، اپنے ماں باپ کی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ کے فرمان سے زیادہ حضور کے فرمان کی قدر ہونی چاہیے، حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ خود آقا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت جو ہے، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے مال و دولت سب سے زیادہ مجھ سے نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کے احسان ہم پر بہت ہیں، اس امت پر بہت زیادہ احسان ہے۔ ایک آخری بات، بس اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، حضور کے احسان کی، اگر نبی کے احسان نہ ہوتے ہم پر تو آج ہم اور آپ اتنے زیادہ برے حالات میں ہیں کہ ہم کبھی بندر بنا دیے جاتے، یا ایک خنزیر اور سور بنا دیے جاتے، یا ہم پر پتھر برسا دیے جاتے، آگ کی بارش ہو جاتی۔ لیکن وہی نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے آخری موقع پر کہا تھا، میرے اللہ سے جا کر پوچھو کہ میرے بعد میری امت کو ہلاک تو نہیں کریں گے۔ کئی احسان ہے، میں کتنا گناؤں، گناتے گناتے میرے بزرگوں زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے احسان کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہم اور آپ جو جی رہے ہیں وہ حضور کے احسان ہیں، ورنہ ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں۔ نمازوں کے وقت میں نماز نہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، کتنے سارے ایسے بڑے بڑے داڑھی والوں کے بارے میں سننے میں آیا، اللہ معاف کرے کہ زنا میں مبتلا ہے، امت کو دھوکہ دیتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، کپڑے بہترین ہیں، لیکن اندر دل کالا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو عزت دی ہے، امت کے سامنے میں بڑا بنا دیا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ ان کے عمل کے صدقے میں، میرے عمل کے صدقے میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، یا حضور کی محبت تھوڑی بہت دل میں ہے، اسی لیے، اور حضور کی دعائیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ تو ہمارے نبی کا ہم پر احسان بہت ہے، اسی لیے ہمیں چاہے، فقہا نے لکھا ہے اس آیت کی تحت میں، اگر ماں باپ کوئی خلاف شریعت کام کرنے کہے اور وہاں پر حضور کا فرمان الگ ہے تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، حضور کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسان ہے، اور ہمارے دل میں نبی کا یہ مقام ہونا چاہیے ہمیشہ کہ میرے دل میں سب سے پہلا نمبر جو ہے محبت کے اعتبار سے، اللہ تو ہے ہی، اللہ سے تو ہر بندہ محبت کرتا ہے، لیکن انسانی شکل میں جو ہمارے پاس آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلا نمبر محبت میں ہمارے اور آپ کے سینے میں وہ ہو، وہ حضور کی محبت ہو۔ یہ آج سے طے کر لیجئے، ہمیشہ جو بھی عمل کرنا ہے پہلا نمبر اپنے نبی کا، میرے نبی کا یہاں کیا عمل تھا میں وہ کروں گا، میرا دل جو چاہتا ہے میں وہ نہیں کروں گا۔ خیر، اس کے بعد آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُهُ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ صاف قرآن نے اعلان کر دیا کہ حضور کی جو 11 بیویاں تھیں وہ سب کے سب اس امت کی ماں ہیں۔
اس امت کی ماں ہے، لہذا اسی لیے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اپنے بزرگوں کے منہ سے، جب بھی وہ نام لیتے ہیں کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کہ قرآن صاف اعلان کرتا ہے، کیوں نبی کی بیوی کو ماں کا مقام کیوں دیا گیا؟ حالانکہ قرآن میں ایک جگہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے ابا نہیں ہے، تو جب وہ ابا نہیں ہے تو ان کی بیوی بھی ہماری ماں نہیں، لیکن اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی ماں ہے، تو ماں کا مقام کیوں دیا گیا؟ تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اصل میں جتنی بھی قوم ہوتی ہے، امت ہوتی ہے، نبی ان کا روحانی باپ ہوتا ہے، جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ پوری امت کا روحانی والد ہوتا ہے، اسی روحانی باپ کی وجہ سے دنیا جہان کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو سارے مسلمانوں کے باپ ایک ہی ہیں، بھئی میرا والد کوئی اور ہے، ان کے والد کوئی اور ہے، ان کے والد کوئی اور ہے، ان کے والد کوئی اور، پھر بھی سب بھائی۔ یہ اسی نسبت کی وجہ سے کہ سب کے روحانی باپ اس امت کے نبی ہیں، جب روحانی باپ ہیں تو لہذا ان کی بیویاں بھی روحانی ماں ہوئی، وہی قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا جب ماں ہوئی تو کوئی یہ سوال کرے کہ ماں ہے تو ماں کے ساتھ، اب تو وہ دور نہیں ہے، ساری مائیں قبروں کے اندر ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے، تو ساری ہماری جو امہات المؤمنین ہیں، مائیں ہیں ہماری، سب کے سب اپنے قبروں میں ہیں، لیکن اس وقت یہ سوال ہو سکتا تھا کہ جب نبی کی بیوی ماں ہے اس امت کی، تو جیسے اپنی ماں کے ساتھ بغیر پردے کے تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں، امی سے بات کر سکتے ہیں تو اور دیکھ سکتے ہیں ان کو، تو کیا نبی کی بیویوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس معاملے روحانی ماں ہے وہ۔ جیسے ایک استاد ہمارے ہیں جس کے پاس ہم نے پڑھا، ہمیں انہوں نے علم دیا، تو وہ ہمارے روحانی والد ہو گئے، روحانی باپ ہو گئے، ان کی بیوی ہماری روحانی ماں ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بیویوں کو ہم دیکھنے لگیں، ان کے پاس تنہائی میں جا کر بیٹھیں، نہیں، وہ ایسے تو عام اعتبار سے حرام ہی ہے، ان سے نہ تنہائی میں ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے بے پردہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امہات المؤمنین ہیں، یہ معاملہ صرف روحانی اعتبار سے ہے، عظمت، شفقت اور اکرام کی وجہ سے ہے کہ وہ ہماری جیسے نبی روحانی باپ ہیں، ان کی بیویاں ہماری ماں ہیں۔ جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، اگرچہ تفسیر کے اندر یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن ایک دوسری روایت کی طرف ہمارا ذہن گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کا درجہ کیوں دیا گیا؟ جیسے ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں کا کبھی بھی ماں نقصان نہیں چاہتی۔ یہ تو ہم بے وقوف انسان ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں ہمیں کچھ چیز سے منع کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں کو عقل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں منع کرتی ہے۔ نہیں، ماں کے دل میں ہمارا پیار ہے، ہماری شفقت ہے، اسی لیے ہمیں منع کرتی ہے، وہ ہمیں نقصان میں جاتے نہیں دیکھنا چاہتی۔ کوئی ماں کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں سوچ سکتی۔ اللہ ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ خیر، تو جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے شفقت اور پیار سے پیش آتی ہے، ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اچھائیاں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا ترقی کرے، اسی طرح ہمارے نبی کی ساری بیویاں ہمیں اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کی امت کے لیے حضور کے ساتھ ایسے ہی رہتی تھیں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے شفقت تھا، ہمارے لیے پیار تھا، ہماری خیر خواہی چاہتی تھی۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت خوش ہو کر گھر میں تشریف لائے، بہت خوش ہو کر کے تشریف لائے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ دماغ کی تیز اور اس امت کی پیار اور شفقت میں ڈوبی ہوئی، اپنی جیسے روحانی اولاد کے لیے پیار کرتی تھی۔ تو اس وقت دیکھا کہ نبی خوش ہیں، تو امی عائشہ نے نبی سے فرمایا کہ آج آپ آمین کہیں گے، میں دعا کرتی ہوں۔ جانتے ہیں کہ آمین کا مطلب اے اللہ قبول کر لے، آمین کا مطلب اے اللہ قبول کر لے۔ تو حضور جب کہیں اے اللہ قبول کر لے تو اللہ رد کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، نبی کی دعا رد ہی نہیں ہو سکتی۔ امی عائشہ کے ذہن دیکھیے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آج آپ آمین کہیں گے، میں دعا کروں گی۔ کس کے لیے دعا کرتی؟ اپنے لیے دعا کر لیتی،
میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے شفقت تھی اس امت پر ان ماؤں کی، کیسے پیار تھا۔ فرمایا اس میں کئی دعائیں کی ہمارے اور آپ کے لیے۔ ایک چیز جو یاد ہے، مولوی ہوں تو مولوی والی بات ہی یاد رہ گئی، وہ کیا فرمایا، امت کے لیے بھی دعا کی اور حضور نے آمین کہا۔ اس میں ایک دعا یہ کہ ہم علماء کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس امت کے علماء کو کبھی بھی فاقہ میں نہ رکھنا۔ فاقہ مطلب ایسا نہ رکھنا کہ کبھی ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہ ہو۔ امی نے دعا کی، حضور نے آمین کہا، اسی لیے آج اس آمین کی برکت سے دنیا کے کسی بھی کونے میں مولوی ہو، کسی اور کے لیے دعا نہیں ہے، مولوی کے لیے خاص دعا کی ہے علماء کے لیے امی عائشہ نے، اور حضور نے آمین کہا ہے۔ ہمارے استاد نے کہا تھا اسی کی برکت ہے، مولوی چاہے کیسا بھی ہو اللہ اسے بھوکا نہیں سلاتا ہے اور قیامت تک نہیں سلائے گا، کیونکہ اماں کی دعا ہے اور حضور کی آمین ہے۔ تو یہ امت پر ان ماؤں کی شفقت تھی، اسی لیے اللہ نے ان کا مقام بھی ماؤں والا رکھا کہ یہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اسی لیے یہ یاد رکھیے گا، آخری بات اب آگے اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ 2 باتیں ہوئی، ایک نبی کا مقام، ایک نبی کی بیویوں کا مقام۔ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبی کی بیویوں کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے وہ بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایمان کا جزو ہے نبی کی بیویوں کی عزت کرنا، آل رسول ان میں یہ بھی آئیں گے، آل رسول کی عزت کرنا ایمان کا جزو ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ہمارے دماغ میں ان ماؤں کے بارے میں غلط خیال نہیں آنا چاہیے۔ کافر لوگ، مشرک لوگ اور ہمارے ملک میں کچھ ملعون قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے ان ماؤں کے بارے میں برائیاں کہتے ہیں۔ آج کل وہ اے آئی، شاید ایک یہ ٹیکنالوجی ہے اے آئی، اس کے ذریعے سے غلط تصویریں بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں۔ حضور کی عمر کچھ الگ تھی اور امی عائشہ کی عمر کم تھی، اس کے حساب سے یہ ظالم لوگ ہمارے ان ماؤں کے خلاف گستاخی کرتے ہیں، حضور کے خلاف گستاخی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم روزانہ ان کے اوپر لعنت تو بھیج سکتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیج تیری جو لوگ اپنے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کی بیویوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں بولتا، کھل کر بولتا، لیکن یہ موقع نہیں ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ ایسے غلط الفاظ ہمارے ان ماؤں کے بارے میں بولتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری مائیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ آگے چلیے، آخری بات ہے اس تفسیر کی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اسی طرح اصل میں اسلام کے جب شروعات ہوئی تھی، لوگ ہمارے مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ گئے تھے تو میرے نبی نے ہجرت کر کے آنے والوں کو، جیسے مثال کے طور پر ایک اپنے یہاں بتاؤں ہجرت کر کے کس کو کہیں گے، ہمارے گوکاک کے اندر ممبئی سے کوئی کچھ غریب قسم کے لوگ ہیں، ایمان کی وجہ سے ستائے گئے اور بھگا دیے گئے اپنے گھر سے، وہ لوگ یہاں چلے آئے۔ تو اب میرے نبی نے اسی طرح مکے میں ستائے گئے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو میرے نبی نے مدینے کے جو مالدار قسم کے لوگ تھے، کھیتی والے لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک مہاجر کو جوڑ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، لہذا تمہارے پاس جو بھی ہے ان کو بھی دو، تم بھی کھاؤ۔ تو یہ ایمانی، یہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپس میں اس کو مواخات بولتے ہیں، بھائی چارہ، تو یہ ملا دیا اللہ کے نبی نے۔ تو اب ان میں سے کوئی انتقال ہو جاتا تھا نا شروع اسلام میں، تو ان کے جو دھن دولت انہوں نے چھوڑے تھے، میراث جو چھوڑا تھا، تو ان کے وارث یہ بنتے تھے۔ حالانکہ دونوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی وارث ایسے دینی بھائی بنتے تھے۔ آج کے دور میں مثال کے طور پر میرا اور ان کا رشتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھائی کا ہے، میں انتقال کر جاؤں تو میرے پاس جو مال و دولت ہے اس کا وارث یہ بنے، کوئی نہیں چاہے گا، بلکہ ہماری اولاد اور ہمارے گھر والے یہ چاہیں گے کہ نہیں، میرے بیٹے کا مال ہے، میرے شوہر کا مال ہے تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو یہ سوال ہوتا بعد میں چل کر کے، اسی لیے یہ آیت اتاری گئی، وہ جو بھائی چارے کا رشتہ تھا وہ ختم، وہ بھائی چارہ تو رہے گا، لیکن اس کی وجہ سے جو میراث چھوڑ کر مرتے تھے
وارث جو بنتے تھے موت کے بعد، اب کے بعد اس آیت کے بعد اب کوئی بھی ایسے بھائی چارے والے میں وارث نہیں بنیں گے، بلکہ ایسے اب اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، یہ سب رشتہ دار جو ہیں یہ وارث بنیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بیوی ہے، ان کی جو ماں ہے، ان کے جو بھائی بہن ہیں، وہ سب ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت میں حصے دار بنیں گے، وارث بنیں گے۔ جو ان کا کسی سے گہرا تعلق تھا، گہری رشتہ داری، گہری دوستی تھی ایمان کی وجہ سے، وہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ آیت آنے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا۔ لیکن آگے فرمایا کہ کسی سے گہری دوستی ہے، اب وہ اس دوست کو محروم نہیں کرنا چاہتا ہے، زندہ تھا تب تو دیتا۔ میراث کی بات ہو رہی ہے، میراث کب ملتا معلوم ہے نہیں؟ موت کے بعد میراث ملتا ہے۔ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جو دولت ہیں وہ ہماری اولاد کو ملیں گے، میرے زمین جائیداد جو ہیں وہ ہماری اولاد کو ملیں گے۔ میں زندہ ہوں تب نہیں ملیں گے، تب تو باپ کو اختیار ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ خیر اس پر بھی بات بہت ساری یاد آ رہی ہے، سب کو چھوڑتا ہوں۔ لیکن جیسے دوستی بہت گہری ہوتی ہے تو دوستوں کی دوستی میں آدمی کیا کرتا ہے، کبھی کبھی گفٹ اور ہدیے دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ آپس کے بہترین تعلق بنانے کے لیے، آپسی محبت بڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا ہدیہ دیا کرو، تہادو تعاہدو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی۔ میں نے شب برات میں شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا، محبت بڑھانے کے لیے ہدیہ دیا جاوے، آپس میں بڑا بننے کے لیے نہیں، میں تجھے دیا تھا تم میرے ٹکڑے پہ پلتا ہے، یہ کرنے کے لیے، ایسے کرنے کے لیے ہدیہ نہ دیا جاوے۔ ہدیہ دے کر بھی اپنے دل میں یہ سوچے کہ اللہ اس ہدیے کا جو مقصد ہے فلاں کی مدد ہے، اور فلاں کے دل میں میری محبت آ جاوے اور میرے دل میں ان کی محبت آ جاوے، یہ میری ہدیے دینے کا مقصد ہے۔ اللہ تو یہ پیدا کر دے، نہ ہمارے دل میں تکبر آئے، نہ ان کے دل میں ذلت آئے کہ یار اس نے مجھے پیسے دے دیا ہدیہ، یار اس نے مجھے کچھ دے دیا ہدیہ، اب میں اس کے سامنے دب کے رہوں گا۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں، یہ ہدیے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہدیے کا مقصد آپس میں محبت۔ تو دوستی تھی گہری، آپس میں ہدیے تحائف دیا کرتے تھے۔ اب مر گیا تو مرتے وقت میں جیسے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ بعض مرتبہ کسی اور سے ہمیں تعلق ہو جاتا ہے، اپنی اولاد ہے یا اپنا بھائی ہے، اتنا زیادہ خدمت نہیں کرتا جتنا ایک دوست خدمت کرتا ہے۔ ہر چیز میں ساتھ دیتا ہے، جہاں بلائے وہاں جاتا ہے۔ بیمار ہو گئے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا، پورے دن پڑے رہنا، وہ ایک دوست کرتا ہے۔ ایسا کسی سے تعلق ہو گیا تو مریں گے تو کیا میراث میں وہ حقدار بنے گا وہ دوست؟ کہتے ہیں نہیں، مرنے کے بعد تو رشتہ دار ہی وارث بنیں گے۔ البتہ کوئی ایسا بہترین دوست مل گیا، اس کے ساتھ احسان کرنا ہے تو موت سے پہلے وصیت کر دو کہ میرے دوست کو میرے مال جو میں چھوڑ کے مر رہا ہوں 10 لاکھ روپے، اس میں سے 2 لاکھ میرے دوست کو دینا۔ اور یہ وصیت کر دیا تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ کی وصیت پوری کرے۔ ہاں، وصیت بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ وصیت پورا کیا جائے گا۔ تو ایسے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا دروازہ موت کے بعد بند نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو ایسے وصیت کر کے مرو تاکہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق موت کے بعد بھی اچھا رہے۔ یہ ساری باتیں کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اللہ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی تھیں۔ یعنی جب یہ قرآن اترا نہیں تھا اس سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ لوح محفوظ سے اتار کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے صحابہ نے سنا، صحابہ نے عمل کیا، آج ہم نے سنا، انشاءاللہ ہم بھی عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔